बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़र जावेद और आज के वीलॉग में कुछ बातें जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सर फहरिस्त एक कंपेन है जो चलाई जा रही है चंद यूट्यूबर्स की तरफ से। और इन यूट्यूबर्स का हदफ ज़ाहिर बात है इस वक्त रियासत पाकिस्तान है और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। इन यूट्यूबर्स की जो स्टोरी है वो अब सबके सामने खुल के आ गई हुई है और इनके बारे में एक मैं आपको सबसे अहम इंकशाफ आज करने जा रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनने वाला है। मेरे जो दोस्त तहरीक इंसाफ के हैं, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, चाहे वो बरतानिया में हो या अमेरिका में, वो इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर उस हिसाब से अपना अगला लाहे अमल दीजिएगा। यहाँ पर कुछ जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पर भी रहते हैं और उनका जो ज़रिया माश है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर व्यूज़ है। मैं ये नहीं कहता सारे, लेकिन 70-80% जो लोग हैं वो इस वक्त एक ऐसी घिनौना खेल खेल रहे हैं जो कि यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ख़तरनाक है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये लोग निकलते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, बैठते हैं, मुख्तलिफ महफ़िलों में जाते हैं और पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। फिर जो लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पर, ज़ाहिर बात है वो भी जज्बात में आ जाते हैं, वो भी कोई ऐसी बात करते हैं, लेकिन होता क्या है? उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं। मैं इस हवाले से आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि मैंने खुद कम अज़ कम 3 वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऐसी देखी हैं जो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों की हैं, जहाँ पर चंद ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे वो मौजूद थे। वो पहले तो भड़काते रहे लोगों को और फिर जब दूसरे लोगों ने बात करना शुरू की तो उनकी पूरी पूरी वीडियोस बनाई गई और इनमें तरीके इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, बिजनेसमैन भी शामिल हैं, बर्मिंघम के लोग भी हैं, मैनचेस्टर के लोग भी हैं और लंदन के लोग भी हैं। तो ये एक, और ये वीडियोस फिर बाद में भिजवाई जाती हैं इस्लामाबाद और पिंडी। लोगों के लिए मुखबरी का काम किया जा रहा है, मुखबर की हैसियत से ये वीडियोस बनवाई जाती हैं और फिर माफ़ी की दरख्वास्त की जा रही है। मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि बरतानिया से कम अज़ कम 2 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त की है रियासत पाकिस्तान से और वो राब्ते में हैं और उनका ये कहना है कि अगर हमें दोबारा सिस्टम में ले लिया जाए तो हम ये जो दोबारा रियासत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान की हमायत करने के लिए तैयार है। इसी तरह अमेरिका से भी जो बड़े 2 प्रोमिनेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने यही दरख्वास्त की है और उनमें से एक तो ऐसे साहब हैं जो पहले तो पाक फ़ौज के नारा मार मार के ही आगे बढ़े थे और हमने उनको मुख्तलिफ महाज़ों पर भी देखा था और इस वक्त ये लोग जो हैं पाक फ़ौज से माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजे बंद हैं और अपनी लॉयल्टी का यकीन दिलाने के लिए कि हम आपसे मुखलिस हैं, बरतानिया और अमेरिका से रिकॉर्डिंग्स जो हैं मुख्तलिफ लोगों की, बिजनेसमैन्स की, वो करके भिजवाई जा रही हैं। ये उन लोगों के लिए ख़तरनाक है, उनमें मैंने देखा है बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं यहाँ पे जिनका कोई बराह रास्त तो तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी ज़हन साजी की गई है तो वो जज्बात में आके ऐसे अल्फाज कह गए हैं जो रियासत पाकिस्तान से गद्दारी के ज़मरे में आते हैं। उसमें तो आर्मी चीफ तो एक तरफ रह गए, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जो मुग़ल्लज़ात बकी हैं वो किसी भी तरह दिफा के काबिल नहीं है और ये इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूँ जो रेगुलर पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं। तो इन लोगों की वीडियोस ख़ास तौर पर और ऑडियोस ख़ास तौर पर ये मुतलका हलकों तक पहुंचाई गई हैं एज ए बारगेनिंग चिप्स। और अब क्योंकि पता है इन यूट्यूबर्स को कि उनका मुस्तकबिल तारीख है, व्यूज़ में भी कमी आ रही है और जो इमरान खान का नाम लेके
وہ بیچنا چاہ رہے تھے، قوم کو بتاتے تھے جی بس عمران خان ابھی آ رہا ہے، ابھی جا رہا ہے، ابھی جا رہا ہے، تو ابھی آ رہا ہے، وہ امیدیں اب ان کی دم توڑ چکی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ نیا کام شروع کیا ہے کہ وہ اب مخبر کے طور پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور ریاست پاکستان سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور میں یہ کوئی اندازوں پہ نہیں بات کر رہا، یہ میں نے ویڈیوز ان لوگوں کی دیکھی ہیں جن لوگوں کو یہاں پہ بزنس مین بھی ہیں، امریکہ کے بھی کچھ لوگ ہیں، برطانیہ سے بھی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں رہتے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جو اس طرح کی کوئی بات ہے وہ پہنچتی نہیں ہے، وہ پہنچ رہی ہے، بلکہ پہنچا دی گئی ہے، اور پہنچائی بھی ان لوگوں کے ذریعے جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانے کھا رہے تھے، محفلیں سجا رہے تھے، رات کو ایک ایک دو دو بجے تک بیٹھے مختلف ایشوز پہ بات کر رہے تھے۔ تو اس کی پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچائی گئی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں کہنا یہی ہے کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ احتیاط کریں مخبروں سے اور ان ڈبل ایجنٹوں سے جو اپنی خدمات اب پیش کر چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اسی لائن پہ لگے ہیں، لیکن برطانیہ سے کم از کم 2 یوٹیوبرز کے بارے میں تو میں یہ کنفرم ہے، اور اسی طرح امریکہ سے بھی 2 یوٹیوبرز ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی معافی ہو جائے اور ان کو واپس پاکستان آنے کی اجازت دی جائے، اور وہ پاکستان دوبارہ آ کر ریاست پاکستان کا دفاع ویسے ہی کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ایک پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی سبق آموز چیز ہے کہ وہ احتیاط کریں، آئندہ اپنی گفتگو میں سیاست پہ بات کریں، عمران خان کی رہائی پہ بھی بات کریں، وہ حق ہے، اور احتجاج کی بھی بات کریں، وہ بھی ان کا حق ہے، لیکن ریاست پاکستان کو گالی دینا، ریاست پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ بننا، یہ کسی طرح بھی ایک حب الوطنی نہیں ہے۔ اب اچھا، دوسری جو چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں سینٹرل لندن میں ہالبرن کے علاقے میں انڈین ہائی کمیشن ہے۔ انڈین ہائی کمیشن کے اندر را کا ایک خصوصی ڈیسک ہے جو پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسے ایک اہم جو سطح کا آفیسر ہے را کا، وہ ڈیل کر رہا ہے، اور اس میں جو مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہاں پہ برطانیہ میں، وہ ان سے رابطے میں ہیں، اور ان کی مسلسل ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور اسی طرح کی ملاقاتیں پچھلے 3 سے 4 دن میں بھی ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں مانچسٹر میں بھی ہوئی ہیں، برمنگم میں بھی ہوئی ہیں، اور لنڈن میں بھی ہوئی ہیں۔ اس میں خصوصی ٹاسک دیے گئے ان کو، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل سے سب سے بڑی تکلیف تو انڈیا کو ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طرح قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو شکست دی، اور انہوں نے اپنا پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا، اور اس وقت جس طرح وہ پاکستان کے لیے سفارتی سطح ہو یا معاشی میدان ہو، پاکستان کو ریلیف دلوانے کے لیے، پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو بھارت کو سب سے زیادہ تکلیف ان سے ہے، اس لیے ان کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں بے سروپا باتیں کی جاتی ہیں، اور ان کو جو فیڈ کیا جا رہا ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں یہاں پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد تو ہوتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں چلتے۔ تو اس وقت جو پوری کمپین چل رہی ہے، ڈالرز کی جنگ ہے، چاہے وہ ویوز کے لیے ہو یا جو انڈین ہائی کمیشن ہے لنڈن میں جو پاکستان کے خلاف مخالف سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اس کے ذریعے ہو، تو یہاں پر بہت سارے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ایک محاذ کھولا گیا ہے ابھی چند دنوں پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا چند دن سے، کہ فیلڈ مارشل کے خلاف ایک اور کمپین چلائی جا رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبٹ رہا ہے، اور پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں، پنجاب میں، کے پی میں سیلاب آیا، اور اس میں ہماری پاک فوج فرنٹ رول ادا کر رہی ہے، پاک فوج کے جوان ریسکیو کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف کا ورک کام کر رہے ہیں، اور پاک فوج کے ان جوانوں نے جو اپنا حق ادا کیا ہے، اور اس طرح ایک لوگوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے
وہ بڑھ ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے انڈیا کو، اور انڈیا اس حوالے سے پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور پاک فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جہاں ایک طرف انڈیا سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو وہ پروپیگنڈا ہے، چاہے اس میں فیلڈ مارشل کی تعیناتی کے حوالے سے بات ہو، شاید ان کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اندر کی جو پروسیس ہوتا ہے ان کا تعیناتی کا وہ کیا ہے، فیلڈ مارشل کی جو ایکسٹینشن ہے اس حوالے سے کیا کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب ایک جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف ایک نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے۔ اس وقت پاکستانیوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کو پاک متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور سیلاب سے کی تباہ کاریوں سے نپٹنے کے لیے ریلیف ورک کی ضرورت ہے۔ لیکن بھارت کا سب سے بڑا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، اور اس کا حصہ تحریک انصاف سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بن رہے ہیں، اور وہ مسلسل بن رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بیٹھیں ان کے ساتھ، لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم باتیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔